کہ آج تک اس حوالے سے جو عقیدہ و نظریہ عام ہے، جو تقریباً ہر خاص و عام کے دماغ میں ہے، وہ کیا ہے؟ آج تک یہ بات پورے زور و شور سے عام کی گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا سے مراد ایک دن ایسا آئے گا کہ اچانک سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی جیسے اس وقت آپ سورج کو ایک طرف سے دوسری طرف سفر کرتا دیکھ رہے ہیں، جب وہ دن آئے گا تو اس کے برعکس سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ اور تحقیق کے لیے ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں بیان کر دیا، اس لیے کہ تم یاد دہانی کرو، تمہیں وہ یاد آ جائے جو تمہیں بلا دیا گیا، اور یوں تم اس مقصد کو پورا کر سکو۔ اور نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن مگر اس سے دور بھاگنا، یعنی یہ کہ اس قرآن سے حق کو پہچان کر اس پر قائم ہو جاؤ، ایسا کرنے کی بجائے بلکہ الٹا اس کے برعکس تمہیں جتنا قرآن کے قریب آنے کا کہا جاتا ہے، تم اتنا ہی اس قرآن سے دور بھاگ رہے ہو، تم اتنا ہی اس قرآن سے دور بھاگتے ہو، اسے ترک کیے ہوئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سب سے پہلی آیات ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے اپنے ہی مغرب سے، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہے۔ ناظرین، جس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا تھا تو تب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سورج جہاں غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی جن آیات نے آنا تھا، انسان پر کھلنا تھا، ان میں سے پہلی آیات میں اس آیت کا کھلنا تھا کہ سورج جہاں سے غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ بات کریں گے، لیکن محمد رسول اللہ علیہ السلام اس کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئے، یعنی جب یہ محفل برخاست ہوئی تو اس کے بعد محمد رسول اللہ علیہ السلام جب اپنے حجرے میں گئے تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ بن عباس بھی چل دیے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی محمد رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا، اور پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اس وقت سکرین پر آپ کو روایت کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، سورج کے جو غروب ہونے کے مقام ہیں کہاں غروب ہوتا ہے، اور اس کے جو طلوع ہونے کے مقام ہیں کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ بس جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسے یعنی زمین کو اس پر یعنی سورج پر بھیجا جاتا ہے، زمین کو سورج پر پھیرا جاتا ہے، سورج نہ ہی اوپر جاتا ہے اور نہ ہی نیچے آتا ہے، نہ ہی زمین سے دور جاتا ہے نہ ہی زمین کے قریب آتا ہے، نہ ہی روانہ ہوتا ہے نہ ہی تھکتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتا ہے۔ جہاں غروب ہوتا ہے ایک قوم سے، وہیں سے ایک قوم پر طلوع ہوتا ہے، اور غروب ہوتا ہے ایک قوم سے اور وہیں سے طلوع ہوتا ہے۔ پس قوم یعنی لوگ ہیں جو کہتے ہیں غروب ہو گیا، اور قوم یعنی لوگ ہیں جو کہتے ہیں طلوع ہو گیا۔ ناظرین، ان سب سوالات کے جوابات اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ بات نہ جان لی جائے کہ اس وقت دنیا میں اور بالخصوص عرب میں سورج کے طلوع و غروب کے حوالے سے کیا نظریہ پایا جاتا تھا، کیا عقیدہ تھا۔ جب تک اس بات کو نہیں جان لیا جاتا تب تک ان سوالات کے جوابات کو جاننا مشکل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو اس وقت پوری دنیا کے اکثر لوگوں کا سورج اور زمین کے حوالے سے ایک ہی نظریہ تھا، اور وہ یہ کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی ہے، اس میں خشکی درمیان میں ہے، اور خشکی کے گرد پانی ہے، اور پانی کے گرد زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے، جن پر آسمان اس طرح ٹکا ہوا ہے جیسے کوئی گنبد ہوتا ہے، یعنی جس طرح کوئی گنبد ہوتا ہے بالکل اسی طرح آسمان پہاڑوں پر پڑا ہوا ہے۔ زمین کے گرد پہاڑ وہ ستون ہیں جن پر آسمان کے کنارے ٹکے ہوئے ہیں، اور سورج آسمان کے اندر مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ کہ زمین حرکت کر رہی ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سورج کے حوالے سے نظریہ یہ تھا کہ سورج زمین کے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے، اور ایسا بیک وقت پوری دنیا کے لوگوں پر ہوتا ہے۔
सूरज ना ही गुरूब होता है ना ही तुलू होता है, बल्कि ये तो लोग हैं जो ये कहते हैं कि सूरज तुलू हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है। नाज़रीन, आज से कुछ दिहाइयां कबल जब इंसान पर यह राज खुला कि जमीन रोटी की तरह चपटी नहीं बल्कि गेंद की तरह गोल है और सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूम रहा बल्कि जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है और अपने ही महवर पर सूरज के गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात आते जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सूरज रात भर गुरूब रहता है, रात भर छुपा हुआ रहता है, बल्कि सूरज तो हर लम्हा दुनिया पर कहीं ना कहीं तुलू ही रहता है। सूरज तो गुरूब होता ही नहीं। इससे पहले दुनिया के लोगों का यह नजरिया था कि सूरज मगरिब में जहां उसे वो अपनी आंखों से गुरूब होता देख रहे हैं वहां गुरूब हो जाता है, लेकिन जब आज से कुछ अर्सा पहले यह राज खुला तो पता चला कि जहां हम सूरज को गुरूब होता देख रहे हैं, ऐन उसी मकाम से उसी वक्त मगरिब से दुनिया के कई खित्तों पर तुलू भी हो रहा होता है। आपको अरबी मतन में मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के ऐसे कहीं भी कोई अल्फाज नहीं मिलेंगे कि जिनमें यह कहा गया हो कि सूरज जैसे इस वक्त तुम्हें सफर करता दिखाई दे रहा है, इसके बरक्स उल्टा सफर करना दिखाई देगा, उल्टा सफर करना शुरू कर देगा। हाँ, अलबत्ता तराजुम और तफासीर के नाम पर आपको बहुत सारी खुराफात, आपको बहुत सारे झूठ, आपको बहुत सारे बोहतान मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से मंसूब मिलेंगे, जिन्हें आज तक अक्सरियत मोहम्मद अलैहि सलाम के अल्फाज ही समझती रही। दिन ब दिन गढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जी नासा ये कह रहा है कि जमीन उल्टा घूमना शुरू कर देगी, फलां ये कह रहा है ऐसे होगा, फलां ये कह रहा है ऐसे होगा, यानी कि नासा सच्चा हो गया, फलां फलां सच्चे हो गए और अल्लाह का कुरान और अल्लाह झूठा हो गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हर लिहाज से मजीद हर पहलू से यह हकीकत खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि इस बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में मजीद क्या कहा, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके हवाले से क्या क्या रहनुमाई की। अब आते हैं नाज़रीन वापस दोबारा उस रवायत की तरफ कि क्या किसी रवायत में ऐसे अल्फाज मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने कहा हो सूरज उल्टा सफर करना शुरू कर देगा। तो नाज़रीन ये अटल हकीकत है कि किसी एक भी रवायत में कोई एक भी ऐसा लफ्ज तक मौजूद नहीं है कि जिसमें ऐसी कोई बात मौजूद हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने ऐसा कहा हो कि सूरज उल्टा सफर करना शुरू कर देगा। यानी जैसे तुम अभी सूरज को इधर से उधर सफर करता हुआ देख रहे हो, ऐसे ही एक वक्त आएगा कि जब सूरज इसके बरस उल्टा सफर करना शुरू कर देगा। अब हुआ आप ये समझें कि सूरज के घूमने से होता है या फिर जमीन के घूमने से, आप जो भी कहें बात एक ही है। अगर आप ये कहें कि जमीन उल्टा घूमेगी तो बात वही है कि सूरज उल्टा सफर करता हुआ जमीन पर दिखाई देगा।